الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وسلم علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، چند لمحات ہم نے بیٹھنا ہے۔ یہ لمحات ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لمحات اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں نے اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا ہے، آپ نے سننا ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے سنانے اور آپ کو سننے کی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ دیکھیے، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا ایک وقت مقررہ ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کا وقت مقررہ ہے۔ زور کے وقت پڑھی جائے گی، عصر کے وقت پڑھی جائے گی، مغرب کے وقت پڑھی جائے گی، عشاء جو ہے وہ عشاء کے وقت پڑھی جائے گی، فجر کے وقت، تہجد کے وقت پڑھی جائے گی۔ سال میں ایک مرتبہ ماہ سیام المبارک کے روزے ہم پر فرض ہیں۔
وہ وقت پر ادا کیے جائیں گے۔ ہر شب عصیت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج جو ہے فرض ہے وہ وقت پر ادا ہوگا۔ سال میں ایک مرتبہ صاحب عصیت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ مقصود میرا یہ ہے کہ جو بھی احکام ہے، جو بھی عمل ہے، ہر ایک عمل کو ادا کرنے کا ایک وقت ہے، ایک وقت ہے، وہ اپنے وقت میں ہی ادا ہوگا۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ صبح ہو تو پھر بھی ادا کر سکتے ہو، دوپہر ہے تو پھر بھی ادا کر سکتے ہو، مغرب ہے پھر بھی ادا کر سکتے ہو، ہاں فجر ہے پھر بھی ادا کر سکتے ہو، لیٹے ہوئے تو ادا کر سکتے ہو، لیٹے ہوئے ہو ادا کر سکتے ہو، بازار میں ہو تو ادا کر سکتے ہو، گھر میں بیٹھے ہو تو ادا کر سکتے ہو، مسجد میں ہو تو ادا کر سکتے ہو۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ عمل یہ ہے، رب کہتا ہے ہر عمل کے لیے ایک وقت ہے، میں نے مقررہ کر دیا، لیکن میرے محبوب پر درود کا کوئی وقت مقررہ نہیں ہے۔ بلند آواز سے کہہ ہر کام کا ایک وقت ہے، لیکن میرے محبوب پر جو درود ہے اس کا کوئی وقت نہیں۔ تو نماز سے پہلے پڑھ، نماز کے بعد پڑھ، تو اذان سے پہلے پڑھ، تو اذان کے بعد پڑھ، جب تیرا دل چاہے، جب تجھ پر اس کی رحمت ہو جائے، اس کا کرم ہو جائے، تیرے لبوں پر آ جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تیرے لبوں پر آ جائے، تیری خوش نصیبی ہے۔ اس نے وقت کا تعین نہیں کیا۔ دیگر اعمال جو ہے بتایا ہے، ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، عصر کی اتنی ہے، فلاں رکعتیں اتنی ہے، لیکن یہاں یار کے ساتھ حساب نہیں بتایا، یار کے ساتھ حساب نہیں بتایا کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، دو تسبیحیں پڑھنی ہے، تین تسبیحیں پڑھنی ہے، بلکہ مالک نے کہا کہ دیگر اعمال جو ہے ان کا میں نے حکم دیا ہے کہ تم نے وہ عمل کرنے ہیں، لیکن میں اس میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں، لیکن محبوب کے ذکر میں میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ پڑھتا ہے درود، اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ اب اللہ نے اہل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی باکثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو۔ دیگر اعمال میں اللہ ہمارے ساتھ شریک نہیں، فعل میں شریک نہیں، یہ درود ایسا عمل ہے کہ اللہ فعل میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، ہم بھی درود پڑھتے ہیں۔ دیکھیے درود میں کیا ہے؟ درود میں ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لفظ رحمت
لفظ رحمت کا استعمال ہوتا ہے، ان کی آل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے جب ہوتا ہے تو رحمت ہوتی ہے، فرشتوں کی طرف سے رحمت ہے، دیگر امت کی طرف سے دعا ہے۔ تو اللہ نے یہ وقت مقررہ کیوں نہیں کیا کہ ایک وقت مقررہ فرما دیتا کہ اس وقت جو ہے آپ درود پڑھ لیا کریں؟ عالم تخیلات میں جب جاتا ہوں تو علم حاصل ہوتا ہے کہ یاروں کے لیے وقت مقررہ نہیں کیا جاتا، یار کے ذکر کے لیے وقت مقررہ نہیں کیا جاتا۔ سارا جگ کا خالق جو ہے وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، تو عشق کے لیے یہ ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 100 مکر بہانے کر کے عاشق جو ہوتا ہے نا وہ اپنے یار کی بات ہی کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی دل لگی ہوتی ہے، کہ 100 مکر بہانے کر کے پھر گالوں سے دی کردہ، جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیے درود شریف جو ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اب رہا کہ یہ درود ہے یہ نہیں ہے، یہ مسالک والے جو ہے یہ ان کا کام ہے، لیکن آپ کو تھوڑی سی تصدیق یہ کراتا ہوں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کلیات امداد میں لکھا ہے کہ نماز عصر کا وقت ہوتا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تمام مکاتب فکر میں ان کا احترام پایا جاتا ہے، علماء دیوبند بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ نماز عصر کا وقت ہوتا، مدینے کی طرف منہ کر لیتے، مدینے شریف کی طرف منہ کر لیتے، یوں ہاتھ باندھ لیتے اور پڑھتے کیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عقل کی بات ہے، علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم دین شیخ القرآن مولانا احمد علی لاہوری، ان کے ملفوظات میں پروفیسر عثمان صاحب لکھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ درود پڑھا گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو وہ کہنے لگے اس کے درود ہونے سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں تسبیحوں کے وقت تسبیحہ پڑھ لو، درود کے وقت درود پڑھ لو۔ تو یہ ہے ذکر، ذکر، اور ذکر کس کا ہے؟ اللہ کے محبوب کا ہے۔ اب جس وقت ہم اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو مشکات شریف میں رقم ہے، ایک شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ، اللہ اکبر، 10 مرتبہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، 10 مرتبہ رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجے بھی اللہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو اب اس حدیث کے مطابق معلوم ہوا ایک مرتبہ یاد کریں 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 مرتبہ اللہ کی رحمت آتی ہے اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ جو ہے 1000 مرتبہ سرکار مدینہ پر درود پڑھتا ہے تو اس پر 10,000 مرتبہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔
10,000 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10,000 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا اگر تمہیں عزت چاہیے تو درود پڑھا کر، اگر گناہوں کی معافی چاہیے تو درود پڑھا کر، اللہ کی رحمت چاہیے تو درود پڑھا کر۔ اللہ اکبر۔ درود پڑھا کر۔ دیکھیے اس حدیث کے مطابق ہمیں آگاہی ہوئی ہے کہ درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے، آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب جہاں بیٹھ کر وہ پڑھ رہا ہے اس جگہ پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو گھر میں رحمت ہوگی، دکان پر بیٹھا ہے تو دکان پر رحمت ہوگی، اگر بازار میں جاتا جا رہا ہے اور درود پڑھتا جا رہا ہے تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو یہ کتنا انعام ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے جائیں، اللہ ہم پر رحمت نازل فرماتا جائے گا۔ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم فرقہ وریت میں چلے گئے، لڑائیوں میں چلے گئے، جھگڑوں میں چلے گئے، در مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ آؤ در مصطفیٰ پر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آؤ، تو جس وقت رحمت ہوگی تو رحمت ہوگی جس گھر پر، اس گھر پر امن ہوگا۔ جس گھر میں درود پڑھا جا رہا ہے وہ امن ہوگا، وہ برکت ہوگی، وہ اتحاد ہوگا، وہاں ایک دوسرے کا حیا احترام ہوگا، وہ شفقت ہوگی، وہ ادب ہوگا۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھروں کو برکت والا گھر بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے 2 تسبیح درود کی پڑھ لیا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت ہو جائے تو درود پڑھا کر، اگر چاہتا ہے کہ گھر سے لڑائی ختم ہو جائے تو درود پڑھا کر۔ ذرا پڑھ تو، درود تو پڑھ، اپنے گھر میں ایک مرتبہ پڑھ کے تو دیکھ، تیرے گھر سے لڑائی ختم ہو جائے گی، تیرے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، تیرے گھر سے مصیبتیں نکل جائیں گی۔ تیرا کام ہے سرکار مدینہ پر درود پڑھنا، رحمت نازل کرنا تو میرے اللہ کا کام ہے، میرے اللہ کا کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب میرا بچہ جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے، آکڑ پن اس میں بہت ہے، ضدی ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، کاش تو نے اس کے ہاتھ میں درود کی تسبیح پکڑائی ہوتی۔ اگر بچہ ضدی ہے تو اس کو درود پر لگا دو، وہ درود پڑھے، وہ نرم ہو جائے گا، وہ تمہارا تابع دار ہو جائے گا۔ لڑکی ہے، ماں کا کہنا نہیں مانتی تو ماں موقع پا کے اس کو درود پڑھائے۔ جب درود پڑھا جائے گا تو یہ نرم ہو جائیں گے، لطیف ہو جائیں گے، رحمت ہو جائے گی۔ یہ ساری لڑائیاں، یہ سارے جھگڑے، سارے فسادات وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے درود نکال دیا ہے۔ پہلا ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ گھر میں درود پڑھایا کرتے تھے، درود پڑھایا کرتے تھے سال میں ایک مرتبہ۔ جس گھر میں ایک مرتبہ درود پڑھا جاتا تھا اس گھر پر رحمت ہوتی رہتی تھی۔ آج کیا وجہ ہے؟ پریشان ہے نمازی پریشان ہے، حاجی سے پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ درود کے بغیر تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ مشکات شریف میں آتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص دعا مانگے وہ اول بھی سرکار پر درود پڑھے اور آخر میں بھی درود پڑھے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ جس کی اول آخر درود نہیں پڑھا جائے گا
وہ دعا جو ہے وہ درمیان میں رہ جائے گی، زمین اور آسمان کے درمیان میں رہ جائے گی، یعنی وہ دعا اللہ کے پاس نہیں پہنچتی جس کی اول درود نہ پڑھا جائے، آخر میں درود نہ پڑھا جائے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ عاشقوں کے لیے اس میں بڑے لطف کی بات ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے جب تم دعا مانگو اپنی دعا کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود میں لپیٹ کر میری بارگاہ میں بھیجنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہے درود کے غلاف میں لپیٹ کر بھیج۔ آج ہم اپنے مقام سے ہٹ گئے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن نے درود محبت سے پڑھا، جن نے بھی درود پڑھا، کوئی اجمیری بن گیا، کوئی حجویری بن گیا۔ یہ درود کا فائدہ تھا کہ قلوب ان کے منور ہو گئے، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو عزت دی اور آخرت میں بھی عزت دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بہت بڑا بخیل ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بہت بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو۔ توجہ ہے بات کا؟ سبحان اللہ، کائنات کے وارث کی بات ہو رہی ہے، توجہ سے سن۔ جس کے سامنے کون فرما رہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ بلند آواز سے پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا وہ بہت بڑا بخیل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے، نام لیا جائے، یعنی محمد کہہ دو صلی اللہ بلند آواز سے علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جس کے پاس میرا نام لیا جائے وہ بخیل ہے اگر وہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام آئے، جب سنتے ہو کہ نام لینے والا نام لے رہا ہے، آپ کی زبانوں پر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا نام پر درود پڑھ رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ رات کا وقت تھا، میں کپڑے سی رہی تھی، ذرا توجہ سے بیٹھ، میں کپڑے سی رہی تھی، میری سوئی گر گئی، اندھیرے کی وجہ سے کوشش کی سوئی نہ ملی، اتنے میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں سرکار کے نقش بیان کرتا ہوں تو سبحان اللہ کہے گا، مجھے بیان کر کے ثواب ملے گا تو سبحان اللہ کہہ کے سبحان اللہ۔
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, सुई गिर गई, सुई नहीं मिल रही, इतने में तशरीफ़ लाए वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, माज़ा के काजल वाले, यासीन के सेहरे वाले, अलम नशरा के सीने वाले, अल्लाह के महबूब आए, सुई मिल गई। यानी सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहराए वद्दुहा के नूर की वजह से सुई मिल गई। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, सरकार की बारगाह में अर्ज़ करती है कि मैंने अर्ज़ किया, फिदा का बी व उम्मी या रसूलल्लाह, आपका वद्दुहा का चेहरा इतना मुनव्वर है, इतना मुनव्वर है, मेरी सुई गुम हो गई थी, आप तशरीफ लाए, अंधेरा चला गया, रोशनी आ गई, सुई मिल गई, सुई मिल गई। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बड़ा खराबी में है ना, वो बड़ा खराबी में है जिसको कल मेरी ज़ियारत नसीब नहीं होगी। यानी क़यामत वाले दिन जिसको ज़ियारत नसीब नहीं होगी वो बहुत बड़ा घाटे में है, खराबी में है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, फ़िदा का बी व उम्मी या रसूलल्लाह, किस वजह से उसको ज़ियारत नहीं होगी मुस्लिम को? अल्लाह वली, कहा वो बख़ील होगा, बख़ील को क़यामत वाले दिन मेरी ज़ियारत नहीं नसीब होगी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बख़ील कौन है? फरमाया, जो जिसके पास मेरा नाम लिया जाए वो मुझ पर दरूद ना पढ़े, वो बख़ील है, वो बख़ील है। यानी क़यामत के दिन बख़ील को ज़ियारत नसीब नहीं होगी, और जो खुश नसीब है, खुश नसीब कौन है? जब भी सरकार का नाम आए तो पढ़े सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज़ से पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। सरकार फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरे करीब जो होगा वो शख़्स, मेरे करीब वो शख़्स होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ता होगा। यानी जो दुनिया में हमसे लो लगा के रखेगा, कल हम भी उसको करीब अपने बैठा लेंगे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मकसूद था, करीब होगा मेरे। देखिए हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास मेरा नाम लिया जाए, जिसके पास मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद नहीं पढ़ता, गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया, वो जन्नत का रास्ता भूल गया। मालूम हुआ जन्नत तो मिलती है दरूद वालों को, जन्नत मिलती है बरूद वालों को नहीं, बरूद वालों को नहीं, जन्नत मिलेगी दरूद वालों को मिलेगी, मीठी मीठी बातें करने वालों को मिलेगी। देखा जाए तारीख इस बात की गवाही देती है, गालिब जो था बरे सगीर का बहुत बड़ा शायर था, गालिब बरे सगीर का बहुत बड़ा शायर था।
جو شاعری کو اہل علم سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں علامہ اقبال سے بھی بڑا شاعر تھا، لیکن اس کے کلام کو اتنی پذیرائی نہیں ملی جتنی علامہ اقبال کے کلام کو ملی ہے۔ پوچھنے والے نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ کے کلام کو پذیرائی کیوں ملی ہے؟ کہا 1 کروڑ مرتبہ سرکار مدینہ پر درود پڑا ہوا ہے۔ سرکار پر 1 کروڑ مرتبہ میں نے درود پڑھا ہے، سرکار نے میرے شعروں کو پذیرائی بخش دی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ہر ایک کام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اللہ کوئی کام نہیں کرتا، اللہ ایک ہی کام کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے۔ ہر ایک کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ سرکار مدینہ پر درود پڑھنا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ جب تلک ہمارے گھروں میں درود پڑھا جاتا تھا، بیٹی ماں کا حیا کرتی تھی اور بیٹا باپ کا حیا کرتا تھا۔ آج ہم نے اپنے گھروں سے درود نکال دیا ہے اور فرقہ وریت کی مساجد میں باتیں ہونے لگی درود والی، حالانکہ ہم تو درود والے تھے۔ ہمیں کوئی درودی کہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو درود پڑھنے والے ہیں، درودی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والے ہیں۔